اب میں رمضان ٹرانسمیشن پہ چونکہ اٹکا ہوا ہوں تو یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ بھائی ہم وہ کانٹینٹ بناتے ہیں جو آڈینس دیکھنا چاہتی ہے. یہ بہت ایک چکن اور ایگ والا سوال ہے کہ انڈا پہلے آیا مرغی پہلے. بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, یہ کوئی چکن اور ایگ والا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے تمام رشد و ہدایت کے سلسلے ہیں نا وہ قرآن کریم اور صاحب قرآن سے برآمد ہوں گے. میں بائی ڈیفالٹ میں میڈیا میں ہوں, شروع سے میڈیا میں ہوں. یہ تمام چیزیں ہم نے کیونکہ اندر رہے تو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے میرا مقصد کیا ہے, یعنی رمضان ٹرانسمیشن کا ہو, یہاں آنے کا ہو, دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے, میرے آفس جانے کا مقصد کیا ہے, زندگی کا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھ پر واضح ہونا چاہیے. اب رمضان ٹرانسمیشن آ گئی. اب رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ پیش نظر رہنا چاہیے نا ہمارے کہ رمضان ٹرانسمیشن, رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ شعبان کا آخری دن ہے, 30 شعبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو, اے انسانیت, یا ایھا الناس. سامنے کون بیٹھا ہے؟ صحابہ کرام. مخاطبت صحابہ کرام, مسلمان, اہل ایمان. یا ایھا الناس کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ آج تو تم روزہ رکھ رہے ہو, لیکن جو روزہ اب تک نہیں رکھ رہے تمہیں ان کو بھی روزہ رکھوانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہاں بھی انسانیت کی بات ہوئی کہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. یہ ہے رمضان, ٹھیک ہے نا. اب رمضان ٹرانسمیشن میں اللہ, رسول اور قرآن کے علاوہ ہر چیز چل رہی ہے. جو بات کر رہے تھے نا آپ کے ریٹنگ, پیسہ, میں تو بہت سی جگہ یہ کہتا ہوں کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہو جائے گا. تو کیا ہم عبد الدینار عبد الدرہم ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ ایک مرتبہ یہ ہوا, رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں, ہم تو اپنے اسی طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی اداکارائیں وغیرہ چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں وہ مسالے ہم نہیں ڈالتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ریونیو ہے, اصل چیز تو وہی ریونیو, ایک چینل نے رمضان کے مہینے میں 90 کروڑ روپے کمائے. کیونکہ 90 کروڑ روپے کمائے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب. پہلی دفعہ کسی چینل 90 کروڑ تک پہنچا تھا, وہ صحیح یاد ہے مجھے. جی آپ کو یاد ہے نا. تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے سامنے چیزیں آئیں, یعنی اسٹیٹسٹکس آئیں کہ دیکھیں یہ ہے. تو یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس کی خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ یہ پروگرام رمضان ٹرانسمیشنز اگر کسی اداکارہ کو بٹھا کر ریٹنگ لینی ہے تو یہ مادھوری ڈکشٹ یا یہ شاہ رخ خان, امیتابھ بچن, ان سے کروائی جائیں یہ ٹرانسمیشنز اور ان کو اچھی ریٹنگز آ جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتنا ہوا لعلکم تتقون پر, کتنی بات ہوئی. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, کیا ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رمضان کا تعلق قرآن سے کیا ہے, رمضان کا تعلق صاحب قرآن سے کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ باتیں ہم گزشتہ کوئی 22 برس سے کر رہے ہیں, اپنی بات کہہ رہے ہیں, صحرا میں اذان دے رہے ہیں, حکم اذان, بس لا الہ الا اللہ, بس اتنا. اللہ کو اپنے دین کی فکر ہم سے زیادہ ہے. دین اللہ کا ہے, یہ دین اللہ کا ہے. تو الا یعلم من خلق, کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ایک ڈیوٹی ہے, ایک ذمہ داری ہے, بس وہ ادا کرنا ہے. اور
باقی یہ کام اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, مکے گیا مدینے گیا کربلا گیا, جیسا گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا. ہماری تو حالت یہی ہے. جی اقبال کیا فرماتے ہیں کہ نماز ہو, روزہ ہو, قربانی ہو, حج, یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اللہ اکبر.